السلام علیکم دوستوں، ویلکم ہے آپ سب کا میرے چینل پر۔ امید کرتا ہوں آپ سب جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دوستوں، آج کی جو کہانی ہے یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ایک ایسا سفر ہے جو ختم تو ہو گیا لیکن اس کے اثرات آج تک ختم نہیں ہوئے۔ یہ کہانی ہے حارث بھائی کی، پنجاب سے۔ السلام علیکم بھائی، میرا نام محمد حارث ہے اور میں پیشے کے لحاظ سے ایک ڈرائیور ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت راتیں سڑکوں پر گزاری ہیں، لیکن اس رات جیسا خوف میں نے کبھی محسوس نہیں کیا۔ یہ دسمبر کی رات تھی، ہوا میں ہلکی سی دھند تھی اور وقت تھا تقریباً 1 بجے کا۔ مجھے ایک ضروری سامان ایک دور دراز گاؤں تک پہنچانا تھا۔ میں نے گاڑی میں بیٹھتے ہی آئینہ درست کیا اور ایک لمحے کے لیے اپنے پیچھے والی سیٹ کو دیکھا، خالی تھی۔ میں نے انجن سٹارٹ کیا اور سفر شروع ہو گیا۔ شروع کے 1 گھنٹے تک سب کچھ نارمل تھا۔ ریڈیو پر ہلکی موسیقی چل رہی تھی، سڑک سیدھی اور خالی تھی، اور یہی خاموشی آہستہ آہستہ خوف میں بدلنے لگی۔ تقریباً 2 بجے میں ایک ایسے علاقے میں پہنچا جہاں اچانک ریڈیو بند ہو گیا۔ پہلے میں نے سوچا کوئی معمولی مسئلہ ہو گیا ہوگا، لیکن جب میں نے دوبارہ آن کیا تو صرف ایک آواز آئی، لیکن اس بار وہ صرف شور نہیں تھا، وہ ایسے لگ رہی تھی جیسے کوئی الفاظ بنانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے جی پی ایس دیکھا، لیکن اسکرین پر صرف ایک لائن تھی، کوئی راستہ نہیں، کوئی ڈائریکشن نہیں، بس خالی نقشہ۔ سامنے سڑک 2 حصوں میں تقسیم ہو رہی تھی، ایک سیدھی محفوظ اور دوسری کچی اندھیری جنگل کی طرف۔ اور نہ جانے کیوں میں نے دوسرا راستہ چن لیا، کیونکہ مجھے یہ شارٹ لگ رہا تھا۔ جیسے جیسے میں اندر جا رہا تھا درخت مزید قریب آتے جا رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ راستہ خود بند ہو رہا ہو۔ ہیڈ لائٹس کے علاوہ کوئی روشنی نہیں تھی، اور پھر مجھے لگا کوئی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، صرف درخت، لیکن دل کہہ رہا تھا کوئی ہے۔ میں نے رفتار تیز کی، لیکن ایک عجیب بات ہوئی، جتنا میں تیز جاتا وہ احساس اتنا ہی قریب آتا جاتا۔ اچانک ہیڈ لائٹ کے سامنے ایک سایہ نمودار ہوا۔ میں نے فوراً بریک لگائی، گاڑی چیخنے لگی۔ وہ ایک آدمی تھا، سفید کپڑوں میں، لمبا، غیر معمولی لمبا، اور بالکل ساکت۔ میں نے ہارن دیا، کوئی حرکت نہیں۔ میں نے آواز دی، بھائی راستہ چھوڑیں۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ اپنا سر میری طرف گھمایا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا اور فوراً نظر ہٹا لی، کیونکہ وہ چہرہ انسانی نہیں تھا۔ میں گاڑی سے اترا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا وہ ہوا میں کھل گیا۔ میں فوراً واپس گاڑی میں بیٹھا، دروازے لاک کیے، اور تب پیچھے سے آواز آئی، ٹھک ٹھک۔ میں نے شیشے میں دیکھا، کچھ نہیں۔ پھر ایک اور آواز، اس بار گاڑی کے اوپر سے۔ میں نے اچانک محسوس کیا کہ گاڑی کے اندر ٹمپریچر کم ہو رہا ہے، سانس سے دھواں نکل رہا تھا، اور پھر میرے ساتھ والی سیٹ آہستہ آہستہ دبنے لگی، جیسے کوئی بیٹھ رہا ہو۔ میرے کان کے قریب ایک سرگوشی ہوئی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ گاڑی ہلنے لگی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ گاڑی اور زیادہ تیز ہلنے لگی، جیسے کوئی اسے باہر سے ہلا رہا ہو۔ میں نے فوراً گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ پہلی بار فیل، دوسری بار فیل، تیسری بار آواز آئی، اب دیر ہو چکی ہے۔ اچانک گاڑی خود بخود سٹارٹ ہو گئی، ہیڈ لائٹس آن ہوئیں، اور میں نے سامنے دیکھا وہی آدمی، لیکن اب اکیلا نہیں تھا۔ اس کے پیچھے اور بھی سائے کھڑے تھے،
میں نے آنکھیں بند کی اور پوری رفتار سے گاڑی بھگا دی۔ جب میں نے آنکھیں کھولی میں مین روڈ پر تھا۔ میں نے ریئر ویو مرر میں دیکھا، پیچھے کوئی نہیں تھا، لیکن میری ساتھ والی سیٹ پر اب بھی ایک گہرا نشان موجود تھا۔ اور آج بھی جب میں رات کو گاڑی چلاتا ہوں کبھی کبھی وہی آواز سنائی دیتی ہے، تم واپس آؤ گے۔ دوستوں، کچھ راستے ہم خود نہیں چنتے، وہ ہمیں چن لیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اللہ حافظ۔